ہم سب لوگ یہاں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کے کارہائے نمایاں جو ہیں، انہوں نے جو زندگی قرآن مجید کی درس و تدریس میں گزاری، اس کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ تو محض اس کو رسم نہ بنائیے گا، ان سے محبت کا جو سچا تقاضا ہے وہ بہت اونچی شخصیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لینا ہے، وہ ایسی شخصیتیں ہر دور میں پیدا کرتا ہے۔ تو ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم سب تمام تعصبات سے، تمام مفادات سے بالاتر ہو کر ان کے مشن میں لگ جائیں، رجوع الی القرآن کی تحریک میں لگ جائیں، اقامت دین، جس طرح محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ہماری ملی ضرورت ہے، ہمارے وطن کی ضرورت ہے، اس زمین کی ضرورت ہے کہ یہاں اقامت دین کی جد و جہد میں حصہ لیا جائے اور دین کو نافذ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں ہمارے بہت ہی جو معزز مہمان ہیں اگلے فرزند ہیں شہید علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کی گراں قدر خدمات ہیں دین کے لیے۔ محترم انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب جو ناظمی اعلیٰ ہیں جمعیت اہل حدیث کے، دینی علوم کے ساتھ جدید علوم پر مہارت رکھتے ہیں، اور آج کل الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز پر وہ جس طرح دفاع اسلام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں بھی وہ کرتے تھے، اب ڈاکٹر صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام تو لینا ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، جس طرح وہ روشن خیال اور مغرب پرست دانشوروں کے سامنے صحیح جو تصویر ہے قرآن مجید کی، سیرت مطہرہ کی، دین اسلام کی جو مسائل ہیں جن پر وہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب محترم کی شخصیت اور فکر پر یہاں بھی گفتگو کریں۔ محترم انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ تھوڑا ہی اوپر کر، تھوڑا ہی اوپر، ٹھیک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور۔ حضرات گرامی قدر، آج میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کا مقام ہے کہ میں کیفی شخصیت کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی دین حنیف کی سربلندی کے لیے وقف کر دی، اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑے استمرار کے ساتھ، بڑے استقلال کے ساتھ ساری زندگی دعوت دین کی تصویر بنے رہے۔ حضرات گرامی قدر، ڈاکٹر صاحب یقیناً علوم قرآن کے اوپر گہری نظر رکھنے والے تھے، اور میں آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے دو دوروں کو دیکھا ہے۔ ایک دور وہ تھا جب میں بالکل چھوٹا سا بچہ تھا اور حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں ہوا کرتے تھے، تو ان کے ایک ہم عصر کی حیثیت سے، ان کے ہم زمانہ کی حیثیت سے، ان کے ہم ذوق کی حیثیت سے میں نے ڈاکٹر صاحب کی خطابت کے اعتبار سے، ان کی تفسیر قرآن کے اوپر مہارت کے اعتبار سے، ان کے علمی نکات کے اوپر گہری نظر اور ان کی فکر کے عمق کے اعتبار سے میں نے ان کی زندگی کا بہت زیادہ مشاہدہ کیا، اور مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی بات نہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے کسی مسلک یا اپنے کسی فرقے کی بنیاد کے اوپر دین کی دعوت نہیں دی، بلکہ انہوں نے دین کی دعوت اسی بنیاد کے اوپر دی جس بنیاد کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں اپنی امت کی حیثیت سے چھوڑ کے گئے تھے۔ آقا کا اعلان کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
جب تک ان سے چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آقا سے پوچھا گیا آپ کیا چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آقا نے کہا ایک مالک کائنات کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کتاب اللہ و سنتی کو اپنا شعار، اپنی منزل، اپنا مقصود، اپنا ٹارگٹ، اپنا ہدف بنائے رکھا اور پوری شد و مت کے ساتھ دعوت دین کے چراغ کو جلاتے رہے۔ اور حضرات گرامی قدر، پھر علامہ ظہیر کی شہادت کے بعد جب خود میں نے میدان دعوت کے اندر قدم رکھا تو یہ بات کہنے کے اندر مجھے کوئی بات نہیں کہ میرے ایک عزیز القدر بھائی عطاء الرحمان ثاقب شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی زبان سے میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے قرآن کالج کی بات کو بھی سنا، قرآن آڈیٹوریم کی بات کو بھی سنا، اور اس بات کو بھی سنا جس کو میں آج آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس دور پرآشوب میں اور آج کے اس مادیت کی انتہا کے دور میں، جبکہ انسانوں کا سب سے بڑا ہدف، انسانوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ دنیا کا سرمایہ اور دنیا کا مال بن چکا ہے، عیسائی نوجوان اپنے آپ کو بائبل کے مشن کی آبیاری کے لیے ہزاروں کی تعداد میں وقف کر چکے ہیں، اور عیسائی ٹین ایجرز چھوٹی عمر کے اندر بائبل کی دعوت دینے کے لیے کریا کریا، بستی بستی اور شہر شہر گھوم رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر اپنے خطبات کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے، آج امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے وہ جوان جو ٹین ایجز کے اندر موجود ہیں، جو میٹرک کر چکے ہیں، جو ایف ایس سی کے امتحان پاس کر چکے ہیں، اپنی چھٹیوں کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وقت کو صرف کیا کریں۔ یہاں پر اسلامی تحریکوں کے سرپرست قاضی حسین احمد بھی موجود ہیں، اور میرے بھائی جو ڈاکٹر اسرار کے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں حافظ عاقب سعید بھی موجود ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں برملا طور پہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، دین کا انقلاب صرف مولویوں کے ذریعے نہیں آئے گا، صرف مدارس کے طلباء کے ذریعے نہیں آئے گا، صرف مسجد کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے والوں کے ذریعے نہیں آئے گا، بلکہ دین کا انقلاب کب آئے گا؟ دین کا انقلاب جب آئے گا جب خوشحال گھرانوں کے وہ نوجوان جن کو ہم کبھی سینٹ اینتھنی میں، کبھی کیتھیڈرل میں اور کبھی کوئن میری میں تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، جب تک ہر گھر میں سے ایک بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ دین کا عالم نہیں بنے گا، اس وقت تک دین کا انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہ کیا بات ہے؟ اور نبی کا جھنڈا سب سے اونچا، نبی کا نظام سب سے اونچا، نبی کی شریعت سب سے بالا، نبی کا نسل العین سب سے اونچا، نبی کی تعلیمات سب سے اونچی، تہذیب نبوی سب سے اعلیٰ، ثقافت نبوی سب سے بالا، معیشت محمدی سب سے اعلیٰ، سیاست محمدی سب سے بالا، لیکن عالم یہ ہے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے کن ذہن بچوں کو کالجوں کے اندر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالجوں میں نہیں بھیجتے، بلکہ کن ذہن طلباء کو مدارس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب تک وقت کے جینیس طالب علم، ذہین طالب علم حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کے نفاذ کے لیے دینی تعلیم کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنائیں گے، اللہ کی قسم ملک کے اندر اسلامی انقلاب کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، بچہ پیسے کما کے لائے گا، 50,000 60,000 1 لاکھ کما کے لائے گا، بڑھاپے کے عالم میں ہم بوڑھے ہوں گے، ہماری خدمت کرے گا،
وہ ڈاکٹر اور انجینئر ڈگری لینے کے بعد وطن کو چھوڑ جائے گا، لیکن جس کو تم قرآن کا حافظ بناؤ گے تمہاری زندگی میں تمہارے کام نہیں آئے گا، بلکہ تم اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہوگے، تمہارا بچہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ شعور کی شمع ہے، یہ وہ آگہی کا دیا ہے جس کو مفسر قرآن ڈاکٹر اسرار نے اپنے لہو کے ذریعے روشن فرما دیا، اور میں عقیدت رکھتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنے علم کی طرف نہیں بلایا، اپنے شعور کی طرف نہیں بلایا، اپنی فکر کی رفت کی طرف نہیں بلایا، اپنے فلسفے کے عمق کی طرف نہیں بلایا، اپنی ہدایت کی سربلندی کی طرف نہیں بلایا، بلکہ ڈاکٹر اسرار نے جب بھی بلایا مالک کائنات کے کلام کی طرف بلایا تھا۔ اور حضرات گرامی قدر، میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری زندگی توحید قادر مطلق کا درس دیتے رہے۔ آج توحید قادر مطلق کیا ہے؟ حضرت علامہ اقبال نے کیا الفاظ کہے؟ لا الہ زبان سے کہنے سے انسان مسلمان نہیں بنتا، بلکہ جب تک دل و نگاہ اس کی صحیح معنوں میں لا الہ پہ عمل پیرا نہیں ہوتی اس کو مسلمان کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ حضرت ڈاکٹر اسرار نے بھی اسی فلسفے کو آگے بڑھا دیا، انہوں نے کہا لا الہ کا معنی یہ ہے، اور میں آج یہ معنی قرآن کے الفاظ میں یوں بیان کروں گا، افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اللہ کی بجائے اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے؟ ڈاکٹر اسرار نے کہا خواہشات کے بتوں کو توڑ کر ہمیں اللہ کا الحاکمین کے آستانے پہ جھکنا ہوگا، صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ آج عالم کیا ہے؟ امت مسلمہ ساری کی ساری اللہ کا الحاکمین کی الوہیت کی بات کرتی ہے، لیکن ہم عبد الدینار بھی ہیں، ہم عبد الدرہم بھی ہیں، ہم ہوائے نفس کے اسیر بھی ہیں، ہم خواہشات کے پجاری بھی ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کے اوپر مٹ جانے والے اور مر جانے والے بھی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ آؤ، جنت اس کا مقام نہیں جو اپنی خواہش کے آستانے پہ جھک جانے والا ہو، جنت اس کا مقام نہیں جو اپنی آرزوؤں کی پوجا کرنے والا ہو۔ کہا جنت میں وہ جائے گا جو ہمیشہ اللہ کا الحاکمین کے مقام کے سامنے، اس کے خوف کے سامنے جھک جانے والا ہو۔ اور حضرات گرامی قدر، ڈاکٹر اسرار کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے، میں یہ بات سمجھتا ہوں آج علماء احناف بھی اور آج علماء اہل حدیث بھی ڈاکٹر اسرار سے محبت کا حق اور ان کی عقیدت کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ آج امت کو صحیح معنوں میں متحد کرنے والی کوئی شخصیت موجود ہے تو وہ کالی کملی والے کی شخصیت ہے۔ حضرت ڈاکٹر اسرار نے اتباع رسول کا درس دیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا سبق دیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی پیروی کا درس دیا۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی جس کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے خاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں پھر ان کی یہ آواز پاکستان کی سرزمین تک محدود نہیں رہی، بلکہ ہندوستان کے قلب میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے نشد اسلامیہ کی تحریک کی شمع کو روشن کر دیا تو اس کی نگاہ سرزمین پاکستان سے جس وجود کے اوپر پڑی وہ بھی وجود ڈاکٹر اسرار کا وجود ہے۔ اور پھر وہی بات پوری ہوئی کہ اسلام، اور آج میں یہ بات بتلاؤں اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی جو بھی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو عزت ضرور دیتا ہے۔ بخاری کہاں سے اٹھا تھا؟ بخاری روس سے اٹھا تھا۔ مسلم کہاں سے اٹھا تھا؟ مسلم نیشاپور سے اٹھا تھا۔ اور بتلاؤ احمد دیدات کہاں سے اٹھا تھا؟ احمد دیدات ساؤتھ افریقہ سے اٹھا تھا۔ اور مجھ کو یہ بات بتلاؤ ذاکر نائک کہاں سے اٹھا ہے؟ ہندوستان کی سرزمین سے اٹھا ہے۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ
سیالکوٹ کے باسیوں مجھے یہ بات بتلاؤ، حضرت علامہ شہید کہاں سے اٹھے تھے؟ سرزمین سیالکوٹ سے اٹھے تھے. اور مجھے یہ بات بتلاؤ ڈاکٹر اسرار کہاں سے اٹھا؟ ہریانہ کی سرزمین سے اٹھا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ثابت اور واضح کر دیا، جو بھی مالک کائنات کی توحید کے جھنڈے کو اٹھائے گا، جو بھی کملی والے کی سنت کے علم کو لہرائے گا، اس کی قومیت ہاں کچھ بھی ہو، اس کا رنگ ہاں کچھ بھی ہو، اس کی نسل ہاں کچھ بھی ہو، اس کا سٹیٹس ہاں کچھ بھی ہو، مالک کائنات اس کو سرفرادی ضرور عطا فرمائیں گے. حضرات گرامی قدر، آج ضرورت ہے اس سمر کی، اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں. آج ضرورت ہے اس سمر کی کہ ڈاکٹر اسرار کے علم کو اٹھایا جائے، اپنے بچوں کو دین اور قرآن اور سنت کا فہم اور شعور دلایا جائے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، انسانوں کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، انسانوں کو انجینئر ہونا چاہیے، انسانوں کو ماہرین اقتصادیات ہونا چاہیے. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. سن لیجئے، ہر شخص دین کا عالم نہیں بن سکتا، ہر شخص دین کا ماہر نہیں بن سکتا، ہر شخص قرآن کا مفسر نہیں بن سکتا، ہر شخص حدیث کا شارح نہیں بن سکتا، ہر شخص امام علم الکلام نہیں بن سکتا، ہر شخص ماہر علم النحو نہیں بن سکتا، ہر شخص زیر و زبر کا ماہر نہیں بن سکتا. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں سارے علوم نیچے ہیں اور مالک کائنات کے قرآن کا علم اونچا ہے. قرآن کو سید العلوم ہونے کا شرف حاصل ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، جس بیٹے کو آپ قرآن مجید کی تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ زندگی کے اندر بھی آپ کی عزت کرے گا اور موت کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا. آج ہمیں ضرورت ہے داعی قرآن کے پیغام کو آگے بڑھانے کی. اور مجھے ان سے یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے جس طرح پروفیشنل اعتبار سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بھی انجینئرنگ کی تعلیم کو حاصل کیا. لیکن یقین مانیے آپ کو، مالک کائنات کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم انجینئرنگ کے اندر بی ایس سی بھی کی، ایم ایس سی بھی کی. اور آپ کو یہ بات برملا طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، انسان لاکھ دین کا علم، انسان لاکھ دنیا کا علم حاصل کر لے، اللہ کی قسم انسان کو عزت کبھی نہیں مل سکتی جو دین کی وجہ سے ملتی ہے. انسان کو صحیح معنوں میں عزت اگر ملتی ہے دین کی تعلیم کی وجہ سے ملتی ہے. آج ڈاکٹر اسرار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے اس اجتماع عظیم کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ کا مکالمہ آ جاتا ہے کہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ شہر بغداد میں داخل ہو رہے ہیں. لوگ سب باندھے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. ایسے عالم میں ملکہ زبیدہ ہارون رشید کو کہتی ہے، خلیفہ ہارون رشید، تمہارے شہر بغداد آنے کے اوپر کبھی لوگوں میں اتنا ولولہ پیدا نہیں ہوا جتنا امام بخاری کی آمد کے اوپر ولولہ پیدا ہوا. ہارون رشید کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا زبیدہ، میں تحت پہ بیٹھ کے حکومت کرنے والا اور بخاری دلوں پہ بیٹھ کے حکومت کرنے والا ہے. اور حضرات گرامی قدر، یہ بات بھی میں آپ کو بتلا دوں، دنیا دار کو لوگ زندگی میں سلوٹ کرتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی نہیں آتا. چودھری کی گھوڑی مری، سارا گاؤں تعزیت کے لیے آ گیا، چودھری صاحب خود فوت ہوئے، جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آیا. اور دین کے عالم کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پیغام پہنچایا گیا، سارے کے سارے وقت کے علماء خلیفہ وقت کے ساتھ مل گئے، تو اکیلا رہ گیا. احمد ابن حنبل کے الفاظ کیا تھے؟ الفرق بیننا وبینہم یوم الجنائز. فرق اس دن واضح ہوگا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا. اور جب درباری ملا مرے ان کے جنازوں کو کوئی کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آیا. اور جب احمد کا انتقال ہوا 20 لاکھ افراد اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود تھے اور 20,000 عیسائی صرف جنازے کو دیکھ کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. حضرات گرامی قدر،
آج علم، آج تفقہ، آج تفسیر، آج حدیث، آج علم النحو، آج علم الصرف، آج فلسفہ، آج منطق، ان علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہر گھرانے سے ہمیں ایک بچے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک بچہ ڈونیٹ کر دیں، یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب کے مشن کے ساتھ آپ کی وابستگی کا حق ادا ہو جائے گا، دین نبی زندہ ہو جائے گا، اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے حافظ قرآن بیٹے کی وجہ سے اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اس کی شفاعت کی وجہ سے جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ حضرات، آپ ڈاکٹر صاحب کی یاد میں ہونے والے اس تعزیتی اجتماع میں آئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، سارے بچے نہیں لیکن کم از کم ایک بچہ آپ دین کی تعلیم کے لیے ضرور ڈونیٹ کریں گے۔ حضرات وعدہ کیجئے، آج نبی کے دین کو ضرورت ہے۔ آج مغرب پراپوگنڈا کر رہا ہے، کبھی پردے کے خلاف، کبھی جہاد کے خلاف، کبھی حضور کی داڑھی کے خلاف۔ کوپن ہیگن کے اندر سکھ پگڑی پہن کے پھر سکتا ہے، داڑھی رکھ کے پھر سکتا ہے، لیکن حضور کی سنت کو سجانے کے اوپر بندی ہے۔ حضرات، حضور کی سنت کا دفاع کرنے کے لیے آج ہمیں مسلمان بیٹوں کی ضرورت ہے، مسلمان بھائیوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے بھائیوں کو وقف کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے مشن سے آپ کی وابستگی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کے اوپر ہزاروں رحمت نازل فرمائے، اور میرے بھائی عاقب سعید کو ان کے مشن کو صحیح معنوں میں آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔